بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ایمان والو، ہم اپنی ذات میں کمزور ہیں لیکن اپنے خالق کے سہارے طاقتور ہیں۔ ہماری روح کو تقویت دینے اور دل کو سکون پہنچانے والی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم یہ محسوس کریں کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ وہ ہمارا حال جانتا ہے، ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہماری کوئی بھی بات اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت کریں، اس سے ڈریں اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں تو وہ اپنی توفیق اور مدد کے ساتھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جب اللہ ہمارے ساتھ ہو تو پھر ہمیں کس بات کا ڈر اور کس بات کا خوف؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام جب اللہ نے انہیں فرعون جیسے ظالم کے پاس بھیجا تو انہوں نے عرض کیا، اے رب، ہمیں ڈر ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا۔ اللہ نے فرمایا، تم مت ڈرو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں سب سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اسی یقین کی بدولت جب فرعون کے لشکر نے موسیٰ علیہ السلام کو گھیر لیا اور قوم ڈر گئی تو آپ نے اطمینان سے فرمایا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ غار ثور میں جب مشرکین بالکل قریب پہنچ گئے اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے پریشانی کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا مددگار اللہ ہے؟ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کسی بزرگ نے کیا خوب کہا، اگر اللہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں کس کا ڈر، اور اگر اللہ ہی تمہارے خلاف ہے تو پھر تمہیں کس سے امید ہے؟ اللہ کے ساتھ کی دو قسمیں، ایک عام ساتھ، یہ تمام مخلوق اور مومن اور کافر کے لیے ہے۔ اللہ اپنے علم، سماعت اور بصارت سے سب کے ساتھ ہے، وہ ہر چھپی اور ظاہر بات کو جانتا ہے۔ نمبر دو، خاص ساتھ، یہ صرف مومنین کے لیے ہے۔ اس کا مطلب اللہ کی خاص مدد، حفاظت، توفیق اور نصرت۔ اللہ کا خاص ساتھ پانے کے طریقے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی خاص مدد ہمیں حاصل ہو تو ہمیں درج ذیل کام کرنے ہوں گے۔ ایمان، اللہ پر سچا ایمان اور صرف اسی کی عبادت کرنا۔ صبر، نیکی پر ڈٹ جانا، گناہ سے بچنا اور مشکل حالات میں صبر کرنا۔ تقوی، اللہ کے احکامات پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا۔ ذکر اور دعا، اللہ کو یاد کرنا۔ حدیث قدسی ہے کہ بندہ جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ نماز اور زکوٰۃ، نماز قائم کرنا اور مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اے اللہ کے بندوں، اس بات کے بہت محتاج ہیں کہ اللہ اپنی مدد کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اعمال کو اپنائیں جو اللہ کے ساتھ کو کھینچ لاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے تو اس کے دل میں اللہ کا خوف اور حیا پیدا ہوتی ہے۔ جب بندے کو یقین ہو جائے کہ اللہ اسے ہر جگہ دیکھ رہا ہے تو وہ تنہائی میں بھی گناہ کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کو ایمان کی مٹھاس نصیب ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 کام ایسے ہیں جسے وہ کر لے اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا۔ ایک، اللہ کی عبادت کرنا، زکوٰۃ خوش دلی سے دینا اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنا۔ پوچھا گیا، نفس کا تزکیہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ کہ بندہ یہ جان لے کہ وہ جہاں کہیں بھی ہے اللہ اس کے ساتھ ہے۔ جس طرح ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر پرسکون ہو جاتا ہے، ہمیں تو اللہ کی معیت کی
اس سے کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ جب تک ہم توحید پر قائم ہیں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چل رہے ہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بس خوشخبری پاؤ اور امید رکھو، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہیں کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور تمہارے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا۔ درود و سلام ہو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔